السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، 5ویں سپارے کا دوسرا رکوع، آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ درست صورت یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے آپس میں لین دین ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تم پر نہایت مہربان ہے۔ جی، کتاب اللہ میں تحریف اور تعویل اور غلط فتووں سے مال بٹورنا اور یہ کام بالخصوص علماء سے مختص ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بائع اور مشتری صرف اسی حال میں جدا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سودے کو پورا کرنے یا فسخ کرنے کا اس وقت تک اختیار رکھتے ہیں جب تک وہ جدا نہ ہوں، سوائے بیع خیار کے، جس میں معین مدت کے اندر سودا فسخ کرنے کی شرط ہوتی ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے، اللہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگرچہ یہ حق تلفی بالکل معمولی قسم کی ہو؟ فرمایا، اگرچہ وہ پیلوں کے درخت کی ایک شاخ کی کیوں نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل 4 قسم کے آدمیوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ ایک وہ جو قسم کھا کر سودا بازی کرتا ہو، دوسرے محتاج جو اکڑ باز ہو، تیسرے بوڑھے زانی سے، اور چوتھے ظلم کرنے والے حاکم سے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے نہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہیں؟ وہ تو نامراد ہو گئے اور خسارہ میں رہے۔ فرمایا، ایک تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، سودے بازی میں بیہودہ باتیں اور قسمیں شامل ہو جاتی ہیں، لہٰذا تم ان کے ساتھ صدقہ بھی ملا لیا کرو۔ ماپ تول میں کمی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم 2 ایسے کاموں کے والی بنائے گئے ہو کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی جرم کی پاداش میں ہلاک ہوئیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار تشریف لے گئے، وہاں ایک تولنے والا کوئی جنس تول رہا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا، تول اور کچھ جھکتا تول۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود کو غارت کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے پگھلایا پھر بیچ ڈالا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی سوداگری کو حرام کیا ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت، فاحشہ کی کمائی اور نجومی کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک آدمی ہوں، تم میرے سامنے جھگڑا لیے آتے ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل دوسرے فریق کی نسبت اچھی بیان کرتا ہے اور میں جو سنتا ہوں اس پر فیصلہ کر دیتا ہوں، پھر اگر میں کسی کو اس کے مسلمان بھائی کا حق دلاؤں تو وہ ہرگز نہ لے، میں اسے دوزخ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تصویریں بناتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے کہے گا کہ اب اس میں جان بھی ڈال،
اور وہ یہ کام کبھی نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔